ہسبینڈ گالیاں نکال رہا ہے بیٹی چپ کر جائے. میں تو آج تک یہی سنتی آ رہی ہوں. پہلے بیٹا بہت آزاد ہوتا ہے, شادی کے بعد وہ بھی بیچارہ بہت قید ہو جاتا ہے, اس کو عجیب و غریب قسم کے خوف لگ جاتے ہیں. امی نہ ناراض ہو جائے, ابو نہ ناراض ہو جائے, بہن کیا کہے گی اپنی بیوی کو باہر لے کے چلا گیا, یہ ہمیں نہیں ساتھ لے کے گیا. دوسری خواتین میں ایسے مرد انوالو ہوتے ہیں, بالکل اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا, میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں. کیسز جب آپ کے پاس رپورٹ ہوتے ہیں ڈائیورس کے, تو میکسیمم کیسز میں آپ کو ریزن پیچھے کیا پتہ چلتی ہے, کیوں یہ نوبت آئی؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. جب بھی کوئی کیس ہمارے پاس آتا ہے تو جس طرح انہوں نے پری میرج کاؤنسلنگ کی بات کی, تو ہم بھی اپنے کلائنٹس کو کاؤنسل کرتے ہیں. اچھا. وی میک شیور کہ طلاق تک نوبت نہ جائے. سو ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کو 1 2 3 4 دفعہ ان کو بلا کے ان کے ساتھ سیشنز کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں, اور جب ناگزیر حالات ہو جائیں تو پھر ہم اس کو قانونی طور پہ آگے لے کے جاتے ہیں. اب انہوں نے جس طرح سے بات کی, میں اس کو کنیکٹ کرتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب دوں گی. جو ریزنس جس طرح یہ بات کری ہیں کہ اس میں زیادہ رول آدمیوں کا ہمیں نیگیٹو نظر آتا ہے, سو اس کے نظریہ جو اس وقت ہمارے ہاں یہ بنا ہوا ہے وہ کیوں ہے, اس کا سب سے پہلے جو ریزن ہے میرے حساب سے یا میرے تجربے میں یہ نظر آئی ہے کہ ہماری مائیں جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کی تربیت نہیں کرتی. جب باپ گھر آتا ہے تو جس طرح سے ماں بیہیو کر رہی ہے بچہ بچپن سے وہ آبزرو کر رہا ہے. بٹ فاطمہ میں تو اپنے بچپن سے سنتی آ رہی ہوں بیٹی کی تربیت اچھی کرو, بیٹی کی تربیت اچھی کرو, اس نے اگلے گھر میں جانا ہے. یہ کانسیپٹ غلط ہے, یہ مس انڈرسٹینڈنگ غلط ہے, یہ قرآن اور سنت سے دوری کی بات ہے. اٹس ویری کلیئر. اگر ہم اپنے اکیڈیمیا میں ان چیزوں کو شامل کریں, آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اگر بنایا ہے تو اس میں ہر ایک کے رشتے متعین ہیں. جب آپ کو اپنی حدود کا پتہ ہے تو آپ اپنے سرکل میں ہی رہتے ہیں, آپ اس کو ٹکرائیں گے نہیں. سو جہاں پہ 2 مختلف رویے ہیں, 2 مختلف رشتے ہیں, آپ نے ان کو ان کے مطابق ڈیل کرنا ہے, ان میں کلیش آ ہی نہیں سکتا. یہ بڑے خوبصورت کلاسیفیکیشن آف رولز ہوتی ہیں, یہ ڈفرینسز نہیں ہیں, یہ خاندانی نظام کے کلاسیفیکیشنز ہیں. اور اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے آج کل کی جو بچیاں ہیں اور جو بچے ہیں, یعنی لڑکے اور لڑکیاں دونوں کی تربیت کی بات ہے. ہمارے اس میں اکیڈیمیا, ہمارے اسکولز, ہماری کالجز, ہماری یونیورسٹیز اس کے ذمہ دار ہیں, ہمارے اساتذہ اس کے ذمہ دار ہیں, صرف مائیں نہیں. شروع میں ماں باپ دونوں کے رویے اور اس کے بعد ہمارا اکیڈیمیا, کیونکہ ہمارے یہاں کہیں بھی کسی بھی ایجوکیشنل سٹیج پہ یہ چیز کہیں نہیں پڑھائی جاتی کہ آپ نے نکاح کا جو کانسیپٹ ہے, اس کا جو کانٹریکٹ یا نکاح نامہ ہے وہ کس طرح سے فل کرنا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, کیوں کرنا ہے. ہمارے ہاں تو نکاح نامہ تو لڑکا لڑکی سائن ہی نہیں, صرف سائن کرتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, دیکھتے بھی نہیں, اور سم ٹائم دکھایا بھی نہیں جاتا. میں نے اپنی شادی پہ نہیں دیکھا اپنا نکاح. سو یہ آپ ایک بالغ انسان اپنا جو زندگی کا سب سے بڑا کانٹریکٹ کر رہا ہے, قرآن مجید کے مطابق یہ فرم کمٹمنٹ ہے. اس کے لیے عربک ٹرم ہے میثاق غلیظہ, سورہ نساء میں اس کا ریفرنس بھی ہے بڑا واضح. سو یہ ایسا مضبوط رشتہ ہے جو مضبوط رسی کی طرح ہے, انتہائی مضبوط, لیکن اگر ناگزیر حالات ہو تو کٹ بھی سکے. یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے. سو اس مقدس رشتے کو اگر ہم اپنے ایک سرٹن لیول پہ آ کے بچوں کو اس کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, خاص طور پہ لڑکوں کو, تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہو رہی ہو تو وہ بیہیو کریں جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں. آپ بار بار لڑکوں پہ زور دے رہی ہیں, لیکن میں اپنے بچپن سے آج تک صرف بچیوں کا نام سنتی آ رہی ہوں. بچیوں کی رسپانسبلٹی ہے, بیٹی کو صبر کرنا سکھاؤ, بیٹی کو برداشت کرنا سکھاؤ, بیٹی درگزر کرے, بیٹی اپنی رسپیکٹ پہ کمپرومائز کرے, بیٹی 10 باتیں سن کر چپ کر جائے, ہسبینڈ گالیاں نکال رہا ہے بیٹی چپ کر جائے. میں تو آج تک یہی سنتی آ رہی ہوں. اس کا مطلب بدتمیزی کرنا نہیں ہے. جو میں بات کر رہی ہوں اس میں لڑکیوں کے اوپر ذمہ داری ڈیفینیٹلی آتی ہے. ٹالرنس میاں بیوی دونوں کے لیے ہے, احترام ایک دوسرے کا, یہ جو ہم کہتے ہیں نا محبت ہے, پسند ہے, یہ سیکنڈری ہے. اگر کوئی شخص احترام ہی نہیں آپ کا کرا تو وہ باقی کسی سٹیپ میں بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. سو سب سے پہلے جو چیز آتی ہے, جو جیسے ہم ریزنس کی طرف جا رہے ہیں, اس میں تربیت ہے اور احترام ہے. اگر کوئی شخص آپ کی سپیس کی اور آپ کی عادات کی, آپ کی سوچ کی احترام کرتا ہے تو وہ آپ کو سپیس دے گا یا دے گی. یہ دونوں کے لیے برابر ہے. یہاں پہ میں ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہی ہوں, لڑکیوں پہ بھی ذمہ داری آتی ہے, لیکن ہمارے ہاں جو ٹالرنس لیول ہے وہ لڑکیوں میں اس لیے کم ہوتا جا رہا ہے بیکاز لڑکوں کی تربیت نہیں ہے. لڑکوں کی تربیت ہوگی تو آبویسلی لڑکی بھی تھوڑا سا اس کو زیادہ کمپرومائزنگ اینڈ پہ آئے گی. سو میرے نزدیک سب سے پہلا ریزن طلاق کی جو شرح بڑھتی جا رہی ہے اس میں انٹالرنس. انٹالرنس چاہے وہ 35 سالہ شادی کے بعد نظر آئے, 25 سال کے بعد نظر آئے, یا 2 سال کے بعد نظر آئے, یہ سب سے پہلا ریزن ہے. طلاق
बढ़ने की जो बड़ी वजह है वो अदम बर्दाश्त है। अदम बर्दाश्त एग्री करती हैं ताहिरा? अदम बर्दाश्त है और दूसरे डायनामिक्स का चेंज होना है ना। बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की कि जैसे हम बार बार लड़के की तरबियत, मैं ये एड्रेस ज़रूर करना चाहूँगी, हम अपने जो हमारे काउंटर पार्टनर्स हैं, हमारी सोसाइटी का एक बड़ा 52% लोग जो हैं मेल हजरात, हम उनको पॉइंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि देखें, आप बहुत शानदार भाई हैं, आप बहुत शानदार बेटे हैं, आप बहुत शानदार बाप हैं। द मिसिंग पॉइंट इज हस्बैंड। यू नीड टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ पे हम अपनी बेटी को ये सिखा रहे हैं कि तुमने बर्दाश्त करना है, तो वहाँ पे ये क्यों नहीं सिखाया जा सकता कि बेटा जब किसी और की बेटी घर आएगी उसको ट्रीट कैसे करना है, तुमने उसके साथ टाइम कैसे गुजारना है। माँ बाप की जिम्मेदारी ये नहीं होनी चाहिए कि जब शादी हो जाए तो तुमने 2 घंटे हमारे पास बैठना है, बल्कि ये होनी चाहिए कि बेटा जब वो आई है ना, उसको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दो ताकि वो सेफ फील करे इस घर में, इस घर को अपना घर समझना शुरू करे। उसको लेके कहीं बाहर जाओ। आप देखो कि पहले बेटा बहुत आज़ाद होता है शादी से पहले, शादी के बाद वो भी बेचारा बहुत कैद हो जाता है, उसको अजीबोगरीब किस्म के खौफ लग जाते हैं। अम्मी ना नाराज़ हो जाए, अब्बू ना नाराज़ हो जाए, बहन क्या कहेगी, अपनी बीवी को बाहर लेके चला गया, ये हमें नहीं साथ लेके गया। मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है आपका भाई? आपने 25-30 बट ये रियलिटी है, बिल्कुल ये रियलिटी है, और इसकी वजह से तलाक़ें होती हैं, इन चीज़ों की वजह से तलाक़ें होती हैं। अब आज के रिलेशनशिप में पैसा इतना मैटर नहीं करता क्योंकि दोनों कमा रहे हैं, दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर रहे हैं। अब जो मैटर करता है ना वो एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल कंपेनियनशिप है, और जो कि मिसिंग है। मैं अभी आपको एक केस रिपोर्ट करूंगी क्लिनिक के ऊपर। रिसेंटली एक केस आया और उसने बीबी आके जो है तकरीबन कोई 10-15 साल शादी को हो चुके हैं। अच्छा। 10-15 साल शादी को हो चुके हैं, बच्चे अब इतने बड़े भी हो गए। शी सेड कि जी 10-15 सालों से मैंने इस बंदे से सिर्फ एक चीज़ डिमांड की है, मैंने इससे पैसा नहीं मांगा, मैंने इससे और कुछ नहीं। इसने अपने घर वालों के साथ रखा, मैं घर वालों के साथ रही, सिर्फ इससे मैंने इसका टाइम डिमांड किया। वो टाइम मुझे आज तक नहीं मिल सका, वो ये आज 15 साल बाद भी यही है। मैं कहूँगी कि जी मेरे पास आके थोड़ा टाइम बैठ जाएं, बात कर लें, मेरे पास आएंगे कमरे में, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ होगा, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, ये तुम्हारा टाइम है, मैं तुम्हें टाइम, मोबाइल पे मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। जबकि आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मोबाइल पे टाइम टिकटॉक को दिया जाता है या किसी और दूसरी खवातीन में ऐसे मर्द इन्वॉल्व होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते अपनी बीवी को धोखा दे रहे होते हैं। नॉट 100% बट येस, लोग दूसरी औरतों से बातें कर रहे होते हैं। जब आपकी बीवी साथ बैठी आपको नज़र नहीं आ रही होती और आपको दूसरी औरतें नज़र आ रही होंगी, तो फिर आप ये कर रहे होते हैं। बट देन अगेन, जैसे मैंने कहा कि हमें साइकोलॉजिकल और इमोशनल कंपेनियनशिप चाहिए। हम अभी भी पैसे की बात करते हैं, हम अभी भी कहते हैं हमने ज़िंदगी की सहूलियात तुम्हें दे दी हैं। आज की औरत की डिमांड बहुत डिफरेंट है। प्लीज़ इसको जब आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे ना, तलाक की रेशो खुद ब खुद नीचे जाना शुरू हो जाएगी। आज की औरत को आप पैसा दे रहे हैं, यस, आप अपना एक लाइफस्टाइल रखना चाह रहे हैं कि आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, वो बीवी आपको रिप्रेजेंट कर रही है ना सोसाइटी में, अपने घर वालों में, हर जगह पे। आप अगर उसको अच्छा रखेंगे तो ऑफ कोर्स लोगों को ये नज़र आएगा कि आपकी एक अच्छा लाइफस्टाइल है आप लोगों का। मगर इसके साथ अब अगर आपने उसकी ज़्यादातर औरतों की जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स होते हैं या तलाक़ें होती हैं, वो इमोशनली अनअवेलेबल मैन की वजह से होती हैं।